objections. There was one guy. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں، اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں ہم تو اپنے موضوع سے بہت زیادہ دور چلے گئے اور بہت سی مطلب سوشل مسائل میں بھی ہم آ گئے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو سوشل مسائل تو ہمارے میوچول ہیں۔ ہم بات یہ بیسکلی پولوشن کے حوالے سے کر رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آپ بتائیں ڈاکٹر امتیاز۔ دیکھیے اس میں جو ایفرٹ ہے وہ ہر لیول پہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لاز ایسے ہوں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ایجنسیز تو ہمارے پاس ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے لاز کی، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، یو این نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ ہوا کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، اور وہ اتنے اسٹرکٹ سٹینڈرڈ ہیں کہ ابھی تک بہت سے یورپین کنٹریز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ ایون امریکہ کی کئی کاؤنٹیز ہیں جو کہ وہاں تک اس لیول تک نہیں کلین ایئر پیدا کر سکیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کو 50% تک تو جا سکتے ہیں نا، سٹارٹ تو کریں ایک دفعہ۔ پھر یہ گاڑیوں کا دھواں ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کو چیک کرے کہ دھوئیں والی گاڑی جو ہے وہ سڑک پہ نہ آئے؟ پھر پیٹرول ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹرول استعمال کیا جائے جس میں لیڈ نہیں ہے؟ کیونکہ لیڈ سے آپ کو پتہ ہے بچے کس حد تک، بچے بڑے سب متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لاز کی بات ہے جو کہ گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ پھر لوگوں کی اور سوسائٹیز کی اور این جی اوز کی بات ہے کہ وہ اویئرنیس پروڈیوس کریں، اور سب سے زیادہ اس میں ٹیلی ویژن کا کام ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جو میسج ہے وہ بہت دور دور تک جاتا ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس حوالے سے میڈیا اپنا رول پلے کرے تو لوگوں کو، جیسے وہ وہاں پالیٹکس میں وہ گرم کرتے ہیں ہر روز، اسی طرح سے وہ ان ٹاپکس کو بھی ان کو بھی زیادہ جگہ دیں، ان کو زیادہ ایئر ٹائم دیں تاکہ لوگوں کو اس بارے میں بھی پتہ چلے۔ دیکھیں وہ تو میڈیا کی ایک فائٹ ہے نا، کون پہلے کون پہلے کون پہلے، لیکن اس میں چونکہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے نا، اس وجہ سے یہ ٹاپک پیچھے چلا جاتا ہے۔ نہیں کیوں نہیں ہے؟ جیسے آپ نے یہ پیکج دکھایا جعفری صاحب، اس قسم کے پیکیجز کون پہلے لے کے آ رہا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں بریکنگ نیوز بنے، لوگ اس کو اپریشیٹ کریں کہ آپ گئے، آپ نے ایک ایسی جگہ پہ فلم اس کو پکچرائز کیا جو کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو یہ اویئرنیس کیوں نہیں کریٹ کی جاتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا کا رسپانسبلٹی ہے، میڈیا جس طرح سے لینا چاہے گا لوگ اسی طرف جائیں گے۔ آپ نے ایک سیاست میں لوگوں کو سب کو ڈال دیا ہے، بس اور کچھ موضوع نہیں رہا، وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، ہماری یہ کچھ نفسیات بن گئی ہے۔ نہیں وہ تو اصل میں دیکھیں وہ تو ایک کمپٹیشن ہے جی، وہ اینکر کمپٹیشن بھی ہے، جو جتنی زور سے بولے گا، جو جتنی بدتمیزی سے بولے گا اتنا بڑا اینکر ہے۔ جی یہ تو ایک میں بھی اب یہی آئندہ کوشش کروں گا کہ میں بھی بہت زور سے بولوں، چیخ کے بولوں اور بدتمیزی کروں۔ آپ وہ صحیح ہے، لیکن آپ اس طرح کی ڈاکیومنٹری دکھا کے اس پہ آپ چیخیں کہ یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں کیا ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے وہ کرنا ہے؟ شاید حکومت کو جھنجھوڑ سکیں، ان ایجنسیز کو جھنجھوڑ سکیں جن کی رسپانسبلٹی ہے کلین انوائرمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے منسٹری آف انوائرمنٹ کو اس پروگرام کے لیے بہت کوشش کی، اور میں نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سے بھی ریکویسٹ کی تھی، ان بیچارے نے بھی، محمد حسین سید صاحب نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا، تاکہ میں ان کے ویوز بھی لیتا کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ بالکل انہوں نے کہا کہ جی ہم صرف جھاڑیاں کاٹ رہے ہیں، شارع فیصل پہ جو پودے لگے ہوئے ہیں ہم وہ کاٹ کے انوائرمنٹ اچھا کر رہے ہیں۔ جعفری صاحب مائک لے کے آفس میں گھس جاتے ہیں آپ ان کے، بھئی یہی ہو رہا تھا، وہ مجھ پہ ڈکیتی کا کیس بنوا دیتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں دیکھیں آئی اس میں تھنک آپ بہت کو بڑا پہنچنا رول ہے۔ چاہیے اور ان سے بات کریں۔ آپ یہ دیکھیں جب وہ نیوز کے بیچ میں وہ دکھا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپس جو کہ کوئی کسی فلم نیوز کے یا کوئی اس طرح کے دوسرے، اسی طرح سے یہ کلپ بھی ان کو ایڈ کرنے چاہیے کہ ہمارے سٹیز اور ہمارے ٹاؤنز جو ہیں، اور ان کے ابھی یہاں کراچی سے اگر آپ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلیں تو جتنی دور آپ کا شہر جاتا ہے، جہاں تک شہر کی لمٹ ہے، دونوں طرف کچرے کے ڈھیر ہیں۔ نہیں تو وہ سرکاری ملازم ہے، کیا وہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو؟ وہ ہر کوئی I think جواب they are دے، responsible and they are answerable to public۔ ان کو ان پکڑ کو پکڑ بلائیے کے اور ان لائیں سے نا پوچھئے ٹی کہ وی کے یہ پروگرام ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا کیوں نہیں جواب دیتے۔ ٹریفک والوں کو لائیں، آپ یہ مرین جو آفیشلز ہیں ان کو لائیں، جو فشز اور فشریز والے ہیں ان کو پوچھیں، اور یہ جو انڈسٹری والے ہیں سب سے زیادہ تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ ان ٹریٹڈ اپنا جو وہ ہے مٹیریل ہے اس کو کیوں پانی میں اور سب سمندر میں جا رہا ہے، اور مچھلیوں کا کیا حال ہو رہا ہے وہ، اور جو لوگ کھاتے ہیں۔ مسئلہ یہی نا کہ جب ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں، ہم نے کوشش کی تھی شروع میں، جب ہم اپروچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے،
آ نہیں سکتے ہیں. ہاں وہ بچنا چاہتے ہیں. ایک دو دفعہ بلایا تو وہ یہاں سیٹ بھی لگا کے بیٹھے رہے, آئے نہیں. اور جہاں تک اچھا ہمارا پروگرام چونکہ پولیٹیکل نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو پولیس وغیرہ کو, آپ کو شاید یاد ہوگا پورے دنوں ایک بچی کا کڈنیپ ہو گیا تھا ایک ہاسپٹل سے, بچوں کے اسپتال سے, اس پہ ہم نے یہاں بیٹھ کے پورا ایک پروگرام کیا ہے, وہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. اس میں ہم نے ڈی ایس پی صاحب کو بلایا تھا, تو ڈی ایس پی صاحب بیچارے اتنے آہستہ آہستہ بول رہے تھے, میں نے کہا وہاں تو بڑا گرج بیٹھ رہے تھے, یہاں تو کم از کم ذرا زور سے بولنے کہیں گے نا, وہ امپریشن ذرا خراب جاتا ہے. انہوں نے سالو کر لیا وہ. ہاں وہ اتفاق سے ایک بڑا اچھا یہ ہوگا, جس دن پروگرام چلنا تھا اسی دن شام کو بچی کی بازیابی بھی ہو گئی, لیکن ہم نے اس پہ کافی ریسرچ ورک کیا تھا, اور ہم نے جو بھی پولیس کے ساتھ جو شیئرنگ کی تھی انہوں نے اسی طریقے پہ اس کو کیا, تو بازیاب بھی ہو گئی. بلکہ میں نے اس پروگرام میں اس نرس کا نام بھی لیا تھا, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اس کو آپ اس انوائرمنٹ کو بھی اپنے ایجنڈا پہ رکھیں ہائی پرائیورٹی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پولیٹکس انوالو نہیں ہے, یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. ہم ان کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہیں, یہ گندی ہوا اور گندا پانی. نہیں بچیں گے تو نا, بالکل صحیح بات ہے. وہ بچیں گے, وہ ایج کے اس دور میں جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بزرگ کہلائیں گے, تب تو آگے بڑھیں گے نا. یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں, دیکھیے ہم سے ووٹ لینے کے لیے غریب کو پالتے ہیں. ٹرو. بچوں کا آئی کیو کم ہوتا جائے گا, یہ ریپروڈکشن پہ فرق پڑتا ہے. وائی ناٹ اے ٹریفک آئی جی از ریسپانسبل اور آنسربل کہ جی ایسی گاڑیاں کیوں روڈ پہ چل رہی ہیں. آپ پوچھیے ان سے جا کے کہ بھائی آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کیا ان کو کنٹرول کیا جائے. کہتے ہیں جی میں تو ابھی آیا ہوں, یا میری پوسٹنگ ہو گئی, میں ابھی آیا ہوں, میں انشاءاللہ کروں گا. وہ اس میں اور دوسرا ایک چیز اور ہے جس میں آپ پھر وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آتی ہے. اتنا بڑا شہر ہے, اب دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ہر جگہ کوئی ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا اچھا وہ سسٹم ہوتا ہے, میٹرو ہے یا ٹیوب ہے یا جو ہے کراچی جیسے شہر میں آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, تاکہ ایک گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا آفس جا رہا ہے اور شام کو وہ ایک بندہ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا آ رہا ہے. یہ تو دنیا کے کسی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا. اصل میں مسئلہ یہ نا کہ وہ ان کو یہ کہتے ہیں یہ ایک پولوشن ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, میری گاڑی کا اے سی چل رہا ہے, اور دوسرا آدمی جو میرے ساتھ بیٹھے گا اس کی سانس سے جو نا وہ ذرا انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے. نہیں اگر کوئی بہت اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم ہو جو کہ بڑے شہروں میں ہے, اس میں ہمیں کوئی اپنا نیا سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا کے جو بڑے بڑے سٹیز ہیں آپ کسی کا بھی سسٹم اپنا لیں. کم سے کم یہ تو بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے کہ فٹ گاڑیوں کو روڈ پہ آنے کی اجازت ہو. بالکل. لیکن اس کے لیے بہت بڑی آپ کو راکٹ سائنس نہیں چاہیے, نہ آپ کو بہت بڑا کوئی وہ چاہیے فورس. آج 2 گاڑیوں کا چالان صحیح طور پہ کریں اور ان سے آپ پیسے نہ لیں. سائلنسر جو موٹر سائیکل نکل آتے ہیں آپ کا دماغ خراب کرنے کے لیے, دیکھیے کیسے نہیں ٹھیک ہوتے, 2 منٹ میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر کوئی ایماندار پولیس افسر جو ہے وہ یہ کرے اور پیچھے سے اس کی شکایت ہو جائے تو بیچارے کا پھول اتر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ بھی ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک اوپر کے لیول سے اگر یہ کام ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اوپر کے لیول کو اگر ایک پوسٹ کیا ہے تو صرف اس بنیاد پہ ہٹا دیں گے, لیکن اور بہت سے اس میں عوامل آ جاتے ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں کہ نہ ہو سکے. لیکن آپ لوگوں کو یہ چیز میڈیا کو اٹھانی چاہیے, آپ کے پاس جیسے اپرچونٹی ہے کہ اس کو انوائرمنٹل ایشوز کو بھی آپ ٹاپ پرائرٹی دیں. کوشش کریں گے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ڈاکٹر امتیاز آپ کا, ڈاکٹر ندیم آپ کا, آپ حضرات کا اور آپ خاتون کا, کیونکہ وہ اصل میں یہ ذرا ورڈ تھوڑا سا ہوتا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی دل کی بڑاس نکال سکیں. نہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس انوائرمنٹ کے حوالے سے پروگرام کریں اور ٹریفک کے لوگوں کو بھی بلائیں یا انوائرمنٹ منسٹری سے لوگوں کو بلائیں تاکہ ہم 2 کی جگہ 4 لوگ بیٹھ کے اس پینل بنا کے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنی فیڈ بیکس مجھے ضرور دیجیے گا. میرا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے آ رہا ہے. اپنے میزبان صادق جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.